شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کی ویڈیو میں لا الہ الا اللہ کے فائدے بتائیں گے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں سے چند کنکریوں کو مٹھی میں لے کر کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے کنکریوں، تم کل قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم رات کو سو گئے، خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب کا میدان سج گیا اور ابراہیم بن ادھم کا حساب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے فرشتو، ابراہیم بن ادھم کو لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتوں نے ابراہیم بن ادھم کو پکڑا اور جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب فرشتے جس دروازے پہ پہنچے تو اسی دروازے پر وہ کنکریاں کھڑی ہوئی ملی کہ میں اس کو اندر نہیں جانے دوں گی، اس نے میرے سامنے اللہ کو مانا تھا، نبی کو مانا تھا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا، میں اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ پھر وہ فرشتے دوسرے دروازے پر لے کر گئے تو دوسرے دروازے پر بھی کنکری کھڑی ہوئی ملی اور اس نے کہا، اس دروازے سے میں اس کو نہیں جانے دوں گی۔ پھر تیسرے دروازے پر، چوتھے دروازے پر، حتیٰ کہ فرشتے ابراہیم بن ادھم کو واپس لے کے آئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، اے اللہ پاک، ابراہیم بن ادھم کے لیے تو کنکریاں سامنے آ گئی اور کہنے لگی ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا، ہمارے سامنے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے سامنے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مانا تھا۔ اللہ پاک کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ سچ کہتی ہیں، اس نے گواہی دی تھی، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میرے حکموں کو مانا تھا، جاؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ بے شک اتنی ہی بڑی برکت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے کی۔ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ سیدھا عرش سے جا کے ٹکراتا ہے، اور عرش پہ ایک ستون ہے جو ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود کہتے ہیں، اے ستون تو ٹھہر جا۔ وہ ستون کہتا ہے، الہی میرے پڑھنے والے کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ پھر وہ ستون ہلنے لگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، اے ستون ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ عزیز اور ساتھیوں، کتنی بڑی برکت ہے کہ جب بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کرا دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہتا ہے تو یہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو خلا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں سے پر کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صبح اور شام، رات میں، دن میں، ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے، جیسے بدن کی غذا خوراک جو کھانا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہماری روح جو ہے بیمار ہو جائے گی۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔